خطیب نوجوان عزت ماب جناب علی جعفر بلوچ صاحب کتاب فرمائے سن انہوں نے بعد مصور غم بحر المصائب سید ذاکرین فخر سادات آج دی مجلس دے بانی عزت ماب سید تنویر بادشاہ صاحب وہ کتاب فرمائے سن انہوں نے بعد ملک پاکستان دی نامہ رستی جناب لیاقت حسین سمندوانا آخر تے سید ذاکرین عزت ماب سید انتظار مہدی آفلیہ انشاءاللہ آخر تے خطاب فرمائے سے تو کی نہیں تو لکھ کے نہیں پڑھا میں نعرہ تکبیر آ جاؤ یا درود باواز بلند تلاوت فرمائے دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزقات ومن وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد دعا ہے خلاق عالم دوڑا عظیم بارگاہ چل کے آجا قبول اور منظور فرمائے حاضرین مجلس معامنین مجلس بانیان مجلس کوئی پریشان حال ہے تو اس ذکر دا صدقہ مالک اللہ پریشانیاں دور فرما اگر کوئی بیمار ہے تو شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما اگر کوئی بے اولاد حضرات تشریف فرما ہیں تو جیوان علی ماتمی فرزند عطا فرما بانیان مجلس دے عزت بخت رزق مال شہرت نام اچھ اضافہ فرما بانیان مجلس حاضرین مجلس اس شہر اس علاقے دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے بالخص برادر محترم بھائی ظہیر عباس مالک اللہ جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما آخری دعا بہت بڑی دعا ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہ میرا مالک خالق اس نازک دورج ساڑے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما دعا مدی قبولیت واسطے درود باواز بلند تلاوت فرما بسم اللہ واہ 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 بے شک حسین کے ساتھ واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بسم اللہ جی بسم اللہ اگر محسوس نہ کرو تو ایک ایک قدم اگے آ جاؤ جگہ کافی پئی ہے پیچھے زیادہ مومنین تشریف فرمائیں آ جاؤ بسم اللہ ماشاءاللہ آؤ بسم اللہ درود باواز بلند تلاوت فرمائیں کوشش واہ 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 جیو آہا جنت غم شبیر میں واجب ہے سفر تم ماتم حسین میں مر کے ذرا آئے واہ 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 کوشش کرو درود باواز بلند تلاوت فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید
المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآہوا صلوات کوشش کریں بار دیگر بآواز بلند درود تلاوت فرمائیے اجازت ہے عشق کی نماز شروع کی جائے کوئی طولانی گفتگو نہیں میرا گھر میرا وطن میرا علاقہ بحثیت بانی حاضری ہے حکم تھا حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا مومنین کے عظیم چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا میرا وقت ہے میرے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سید زادہ تشریف فرما ہے ممبر حسین پہ بغیر تمہید کے بغیر تفصیل کے بھجن پہلا فکرہ فضائل کا ممبر پہ کبھی دائیں بائیں کی گفتگو کی نہیں کرنا چاہتا نہیں کرنے کا عادی نہیں پہلا فکرہ ہے تائید کر دینا تاکہ مطمئن ہو جاؤں میں نے کتنا پڑھنا ہے آپ نے کتنا سننا ہے کبھی دائیں بائیں کی گفتگو کی ہی نہیں کرنا چاہتا ہی نہیں اور کرنی چاہیے بھی نہیں کیونکہ میرے عقیدے کے نزدیک یہ ممبر عام ممبر نہیں یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے باقی کو چھٹی یا علی اس وجہ سے جتنی دیر کھڑا رہوں بسم اللہ جی کوشش ہے یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا 14 کا فرمان پڑھوں مجھ سے پہلے میرے انتہائی واجب الاحترام جناب قبلہ مخدوم منظر عباس قریشی صاحب خطاب فرما گئے بہت کمال خطاب میرا دل ہے میں اپنی اوقات بساط کے مطابق 4 جملے فضیلت کے پڑھوں پہلا فکرہ چلو موضوع شروع کرنے سے پہلے میرا دل ہے میں 4 مصرے پڑھ کے 4 سطرے پڑھ کے آپ کا مزاج اور موڈ چیک کروں الحمدللہ مجھے شاہ جمل کے معیار کا پتہ ہے کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں صرف مزاج دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس مزاج میں بیٹھے ہیں میں حقیر ملنگ کی نوکری سننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے چلو آپ بول پڑے ہو میں 4 مصرے پڑھنے سے پہلے انہی 4 مصروں کی وضاحت تفصیل پڑھ دیتا ہوں مولا کے فرمان کے مطابق شاہ جی دعا کیجئے گا شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جس کا مرنا ہے تو علی کی وجہ سے جس کا جینا ہے تو علی والا بولے باقی کو چھٹی ہے جس کا مرنا ہے تو علی کی وجہ سے جس کا جینا ہے تو علی کی وجہ سے چلو اور وضاحت کر دوں ہم نے کسی کو ماننا ہے تو علی کی وجہ سے ہم نے کسی کو چھوڑا ہے تو علی کی وجہ سے بندے چپ کر گئے میں اور وضاحت کر دیتا ہوں اگر ہم نے کسی کو علیہ السلام کہا تو علی کی وجہ سے ہم نے کسی پہ لعنت کی ہے تو علی کی وجہ سے یہ عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا بلکہ علی ابن ابی طالب فرماتا ہے شیعو یاد رکھنا ہر اس بندے کے ساتھ محبت کرنا جو میں علی کے ساتھ محبت کرے اگرچہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو آگے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اور سنو ہر اس بندے پہ لعنت کرنا جو میں علی سے بغض رکھے اگرچہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو زندہ باد یہیں پہ ہاتھ رکھو اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے فائدہ ہیں گر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا اور ہم نے تو اللہ سے یہی عہد کیا تھا اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا کیا بات ہے الحمدللہ مطمئن ہو گیا یا علی کیا بات ہے جی الحمدللہ شاید تھوڑا مائک دا آواز کھول سو مطمئن ہو گیا جی بسم اللہ مطمئن ہو گیا پوری توجہ جی مزاج آپ کے مل گئے دعا ہو گئی تائید ہو گئی موضوع پہ آؤں جو بندہ شیعہ ہے میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی 30ویں پارے کی
ہر بندے کو میرے موضوع کا حیث پتہ چل گیا کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک جو لفظوں پہ بول سکتا ہے. اللہ کا ہر نبی معصوم ہے. یہ عقیدہ میں نے شیعت کا پڑھا ہے، امت کا نہیں پڑھا. بابا جی ہر نبی معصوم ہے. معصوم کی تعریف اور جملہ فضیلت کا، معصوم کی مختصر عدیل معصوم کی مختصر تعریف یہ ہے کہ وہ خطا سے پاک ہو. میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ خطا سے پاک ہو. زمانہ لکھ لکھ مر گیا، تاریخیں لکھ لکھ کے کتابیں بھر دی. ہر مولوی نے، ہر مورخ نے لکھا ہے کہ جی حضرت آدم سے ایک خطا ہوئی تھی. اللہ نے کہا تھا کہ یہ گندم کے قریب نہ جانا. جو عقیدے والا بیٹھا ہے وہ بندہ سر اٹھائے. گندم کے قریب نہ جانا، اور آدم چلا گیا تھا. لعنت ہے ایسے اس بندے پہ جو جناب آدم پہ گندم خوری کا الزام لگائے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت آدم پہ گندم حرام تھی، بیٹوں پہ حلال کیسے؟ حیدری، جو چیز باپ پہ حرام ہے بیٹوں پہ حلال کیسے ہو گئی؟ یہ سوال ہی رہتا اگر بندہ مدینے نہ جاتا. مسجد نبوی تھی. میں بتانے لگا ہوں کہ ہوا کیا تھا. مولوی چھپاتے ہیں یہ بات کہ زمانے کو اصل بات نہ چلے، لیکن جس بندے کی زبان پہ علی نے مہر لگائی ہے، آپ کی دعا کے صدقے حق پڑھنا ہے. کوئی مار دے تب بھی پڑھنا ہے، کوئی چھوڑ دے تب بھی پڑھنا ہے. بس بندہ اگر مدینے لے جاتا یہ راز ہی رہتا. تاریخ والے کہتے ہیں مسجد نبوی تھی، نبیوں کا سردار منبر پہ بیٹھا تھا. ایک بندے نے سوال کیا، مولا آدم سے کون سی خطا ہوئی تھی؟ سنا ہے کہ گندم کے قریب گئے تھے. نبیوں نے، سردار نے کہا یہ بات نہیں ہے. مولا پھر سزا کس بات کی؟ نبیوں کے سردار نے فرمایا سن، وہ وہاں پہ ہم جیسا بننے کی خواہش کر بیٹھا تھا. پوری توجہ دی. بسم اللہ. تسی بھی تھوڑا دے پہ ادو زیادہ دا حکم آ رہے. کیا بات ہے جی، انشاءاللہ جی. بسم اللہ جی، پوری توجہ دی. تائید ہو گئی الحمدللہ. ناظم میرا پوری توجہ جی. یہ اتنا نبی، اللہ نے اس نبی کے بارے نہیں کہا آدم یہ ہدایت تو نے نہیں میں نے کی ہے. کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا. اللہ نے کسی نبی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا آدم یہ خلیفہ تو نہیں میں بنا. اللہ نے نہیں کہا. آگے چلتے ہیں. اللہ کے ایک نبی نوح نبی، بڑی محنت، کئی سو سال کشتی بنائی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوح یہ کشتی تو نے نہیں میں نے بنائی ہے. چلو وضاحت کر دوں. اللہ کا نبی کشتی بنا رہا تھا، کشتی بنا رہا تھا. بندوں نے ساتھ چھوڑ دیا، امت نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ یوں کہہ دوں زوجہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. زوجہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا ہے، اور یہ اس کی زوجہ جناب حضرت نوح کی زوجہ رابعہ آج بھی جہنم میں ہے. مجبوری ہے بھئی نویں گالتے بندے سوچ دے نے بول دے نہیں. بہرحال یا علی مولا تو نے حیدری میرا مالک تو نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن حساب اور کتاب ہوگا. جنت والے کو جنت، جہنم والے کو جہنم. مولا رابعہ کا گناہ کیا ہے؟
رابعہ کا کون سا قصور ہے؟ وہ آج بھی جہنم میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ توحید کی آواز آئے تاریخ پر، تفسیر پر۔ جب میرا نوح نبی کشتی بنا رہا تھا، اس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب بندوں نے اس سے پوچھا تو نے ساتھ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ کہتی یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ بارش ہے نہ بادل ہے، دریا خشک ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اور پھر مجھے کہنا پڑے گا جو نوح نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ آج بھی جہنم میں ہے، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ پوری توجہ دی۔ اس نے وقت کے نبی کے دماغ پہ شک کیا۔ تاریخ کہتی ہے صرف زوجہ نے ساتھ نہیں چھوڑا، بیٹے نے بھی چھوڑا۔ صرف زوجہ نے نہیں، بیٹے نے بھی ساتھ چھوڑا۔ بیٹے سے کسی نے پوچھا، جناب نوح نے پوچھا، بندوں نے پوچھا کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا موسم ہی نہیں۔ میرے دوست مجھے باتیں کرتے ہیں، تیرا باپ کشتی بنا رہا ہے، دریا ہے نہیں، بارش ہے نہیں، کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح نے کہا تو میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اللہ نے بھیجنا ہے پانی کا عذاب، اور جب وہ ارادہ کرتے ہیں پھر دریا کی ضرورت نہیں، پھر بارش کی ضرورت نہیں، پانی کا عذاب آ جائے گا۔ کہاں پہ جائے گا؟ ہے اشارہ بندہ کھول کے پڑھ نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ذاکر تے ایف آئی آر ہووے تے تسا بولنا ہوندے، تھوڑی مہربانی۔ پوری توجہ جی۔ کسی نے پوچھا، نوح نبی نے پوچھا بیٹا اللہ نے پانی کا عذاب بھیجنا ہے کدھر جائے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر پانی کا عذاب آ گیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اور پورا پنڈال اٹھ کے اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرا مالک بڑے بڑے درخت وہاں پہ موجود تھے، تو اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا، جب نوح پوچھ رہا تھا یہ باپ کو کہہ دیتا کہ میں فلان درخت پہ چڑھ جاؤں گا، آپ نے اس کے دماغ میں یوں کیوں ڈالا ہے، یہ بات کیوں ڈالی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا؟ اور جب نہیں توحید کی آواز آئی، میں نے منافق کی نشانی لکھنی تھی کہ جو بھی نبی کو چھوڑے گا پہاڑ پہ جائے گا۔ اب کوئی نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جائے تب بھی لعنتی ہے، کوئی محمد کو چھوڑ کے جائے تب بھی لعنتی ہے۔ یا علی یا میں نے منافق کی نشانی لکھنی تھی۔ چلو موضوع کی طرف آؤں، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کا ایک نبی ابراہیم، فرمایا ابراہیم میرے لیے گھر بنا۔ میرا مالک تو جسم نہیں رکھتا، گھر اسے ضرورت جو جسم رکھے، تو لا مکان ہے۔ توحید کی آواز آئی ابراہیم بنا تو صحیح، رہنے والا بھی آ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد بھائی جو پہنچ گئے۔ بڑی مشکل سے گھر بنایا، بلکہ انچا اللہ دے حکم تھے، اللہ دا نبی مستری بن گیا۔ پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا ابراہیم میرا نبی یہ کعبہ تو نے نہیں میں نے بنایا ہے، نہیں کہا۔ اللہ کا ایک اور نبی نام موسیٰ، اللہ کا بڑا ہی لاڈلا نبی۔ میرا دل ہے میں موضوع پڑھوں لیکن سمجھا کے پڑھوں، درمیان سے نہ شروع کروں۔ ناظم میرا توقیر بابا جی، نام موسیٰ، بڑا لاڈلا، بڑی باتیں منوائیں اللہ سے، صرف نبی نے نہیں منوائیں، نبی کی امت نے بھی منوائیں۔ کبھی کہتے ہیں کھانا وہاں سے آئے، اللہ کہتا ہے آ جائے گا۔ کبھی کہتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، زمین سے اگے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ صرف نبی نے نہیں منوائی، امت نے کہا ہے، اللہ نے مانی۔ بڑا لاڈلا نبی، اللہ نے اس موسیٰ کو ایک عصا دیا، بڑا معجزے والا، بڑا معجزے والا عصا دے کے پھر پوچھتا ہے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ آگے نبی لاڈلا، بڑا ہی لاڈلا، یہ نہیں کہا کہ وہ عصا ہے جو تو نے دیا، فرمایا یہ میرا عصا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ میرا عصا ہے۔
موسیٰ کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں تھکتا ہوں تو اس کے سہارے ٹیک لیتا ہوں، میرے بکریوں کو بھوک لگتی ہے تو اس کے سہارے رزق اکٹھا کرتا ہوں، یہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اچھا مولا سے پوچھے نہیں، مولا قرآن ہے بڑی عزت اور عظمت والی کتاب، اس قرآن میں عصا والی کہانی کیا ہے؟ عجب نہیں کہ توحید کی آواز آئی۔ اگر عصا والی کہانی سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، سمجھنی ہے تو پھر کہیں اور نہ جا، علی کی زیارت پڑھ۔ جو بندہ زیارت پڑھتا ہے وہ تائید کرے۔ میں نے علی بادشاہ کی زیارت کھولی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا عصا اللہ، اے اللہ کے عصا تجھ پہ سلام ہو۔ میں نے عرض کی مولا موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اس سے ٹیک لیتا تھا کیونکہ اس کا جسم تھا، جسم تھک جاتا تھا، تیرا جسم نہیں ہے، تو تھکتا نہیں ہے، پھر یہ عصا اللہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ توحید کی آواز آئی۔ سن، علی کو عصا اللہ اس وجہ سے کہا ہے کہ زمانہ سمجھے میری خدائی جس کی ٹیک پہ کھڑی ہے اس ٹیک کا نام علی ہے۔ ہاں اوئے ہوئے ہوئے، لیا اس ٹیک کا نام بسم اللہ جی۔ اس کا بندوں سے حیران ہوں، موسیٰ کا عصا سانپ بن کے معجزہ دکھائے تو قبول ہے، علی مردے زندہ کرے تو فتوے۔ ہائے ہائے ہائے، موسیٰ کا عصا بڑا لاڈلا نبی، بڑا عزت والا۔ چلو ایک اور بات کر دوں، جناب موسیٰ جب قرآن کہتا ہے بستی سے نکلے، شاج میں لالے ہو میرا گھر ہے، علاقہ انکل جی وطن ہے، مجبوری ہے بھئی میری سر کوئی نہیں کرنی ہے، میں گل نہیں ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، پوری توجہ۔ جس بندے کو بات سمجھ آئے، بستی سے نکلے جناب موسیٰ، حسن پوری توجہ جی، جناب موسیٰ بستی سے نکلے، پیچھے فوج، پیچھے فرعون کا لشکر۔ چلو یوں کہہ دوں، جب موسیٰ چلتے چلتے سامنے پہنچے، سامنے ہے دریا، پیچھے ہے فوج۔ یوں کہہ دوں کہ سامنے ہے دریا کی موجیں، پیچھے ہیں فرعون کی فوجیں۔ پیچھے بھی موت نظر آئی، آگے بھی موت نظر آئی۔ میرے مولا پیچھے بھی موت، ہائے آگے بھی موت ہے۔ فرمایا یہ عصا دریا میں مار۔ عصا دریا میں مارنے کی دیر تھی کہ رستے بنے۔ بے وقوف انسان ہے وہ جو گھر میں بیٹھ کے میرے بادشاہ علی کو بھونکتا ہے۔ موسیٰ کا عصا رستہ بنائے تو قبول ہے، علی کی وجہ سے کعبہ کی دیوار پھٹ جائے تو مانتے موت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پیچھے رہ گیا وہ بندہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پوری توجہ جی، اللہ نے موسیٰ نے اتنی قربانیاں دی، اللہ نے نہیں کہا موسیٰ یہ کام تو نے نہیں میں نے کیا ہے۔ موضوع پہ آنے لگا ہوں بھائی، جس بندے کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آدم کو بنایا، آدم سے نہیں کہا کہ یہ خلیفہ تو نہیں میں بنا۔ نوح نے کشتی بنائی، یہ نہیں کہا کہ یہ کشتی تو نے نہیں میں نے بنائی۔ بڑے بڑے نبی کام کرتے رہے، بڑے بڑے نبی کام کرتے رہے، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کام تو نے نہیں میں نے کیا ہے، یہ کام تو نے نہیں میں نے کیا ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ کہتا ہے سن محمد علم یجد کا یتیم فاہوا، اے محمد تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا۔ پوری کائنات میں جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے وہ ابو طالب ہے، وہ صرف ابو طالب ہے۔ بسم اللہ جی، میں اپنے موضوع پہ آگیا۔ سبحان اللہ جی، کمال ہو گئی۔ بسم اللہ جی، اے ٹائم میں کوئی نہیں گڑنا جی، 5 منٹ وافر سے۔ پاک عمران دی شان کنو میں صدق کراں سکلینے، پاک عمران دی شان کنو میں صدق کراں سکلینے، جے سرور پالے اپیو بن کے جن دی شاہد کل دا رہنے، جن دے گھر نو بن کے آئی ہے او خلد برین دی سینے،
او کافر کیویں ہو سکدا ہے جندے پتر دا پتر حسین ہے؟ ہائے 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 حیدری اے محمد تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا. چلو پالنے پلوانے کی بات ہوئی ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ نے ایک اور نبی پلوایا ہے، نام موسیٰ. مجبوری ہے جس قرآن چالے ہی نہیں انہوں قرآن دی وچلیاں گلان دا پتہ کیڑا ہومنا ہے. پوری توجہ جی، میرے سامنے الحمدللہ پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے، کیونکہ میرے بادشاہ علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، زمانے والوں یاد رکھنا، علی ولی اللہ پڑھنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. بڑا مطمئن ذاکر، مطمئن کھڑوں بھائی، میری بات میری اوقات سے زیادہ وصول ہو رہی. اللہ نے نبی پلوایا. بندے کہتے ہیں آسیہ نے پالا، آسیہ نے پالا ہی نہیں، پال سکتی ہی نہیں. ہم تک بات پہنچائی گئی ہے کہ موسیٰ کو آسیہ نے پالا، وہ پال سکتی ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے قرآن کی روح سے آسیہ مومنہ ہے، معصومہ نہیں. ہائے 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 ہائے، زندہ باد بھائی جو لفظوں پہ بول سکتا ہے. بسم اللہ جی. میں واضح کر دے سا تسی پنڈال وچ بیٹھ کے میرے نال وعدہ کرو میری ملاقات تے آسو. بسم اللہ جی. واہ 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 واہ، بسم اللہ جی. پوری توجہ جی. پال سکتی ہی نہیں کیونکہ مومنہ ہے، معصومہ نہیں. قرآن کی روح سے معصوم کو معصوم پالتا ہے، معصوم معصوم غذا کھاتا ہے، معصومہ نہیں، مومنہ ہے. چلو ایک دلیل اور پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے جس بی بی کو بھی معصومہ بنایا ہے اسے صاحب اولاد بنایا ہے. نہ بندہ پنڈال میں بیٹھ کے چپ کر جائے، ہو نہیں سکتا. جسے بھی معصومہ بنایا ہے اسے صاحب اولاد کیا ہے. قرآن جا کے پڑھ لینا. ایک بی بی ہے، نام ہے مریم. قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے، تفسیر کہتی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی اپنے امر سے اسے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے. جس کو معصومہ بنایا ہے اسے بغیر شوہر کے بھی بیٹا دیا ہے. جو معصومہ نہ ہو وہ نبی کے گھر میں بھی رہ کے بے اولاد ہی رہتی ہے. وہ گھر میں رہ کے بھی بے اولاد ہی رہتی. آسیہ مومنہ ہے، معصومہ نہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو مالک سے بات کی جائے. بندے ڈردے نے. بندہ اگر صحیح معنوں سے ان کو مانے پھر وہ بولے تو وہ سنتا ہے. مولا تو ہے علی کل شین قدیر، ہر چیز پہ قادر. چاہے تو دن کو رات کر دے، چاہے تو رات کو دن کر دے، چاہے تو مرد کو عورت کر دے. میں نے یہ توحید کے لیے لفظ کہے ہیں. مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے. اس کا ایک نمائندہ ہے، نام حسن ہے. اس نے بھی کہا تھا عورت ہو کے مردوں میں کیوں آ گئی ہے. مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، آیا مرد تھا گئی عورت تھی. حیدری. بسم اللہ جی. میرے بھائی نے علی حق کا نعرہ لگایا ہے. بھائی صاحب ناظم برا سیدزادہ، بندے چپ کر کے، میں نے وہ پڑھا ہی نہیں جو میں یاد کر کے آیا ہوں.
پوری توجہ، یہ عطا ہے مالکوں نے کی ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ بھائی نے اہلی حق کا نعرہ لگایا ہے، کوئی سیریس مزاج بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ یہ شاید ملنگوں کا نعرہ ہے، یہ لگاتے رہے۔ میرا بھائی یہ ملنگوں کا نعرہ نہیں ہے، میں بتانے لگو اہلی حق کون سا نعرہ ہے۔ مسجد نبوی تھی، نبیوں کا سردار منبر پہ بیٹھا تھا اور نبیوں کا سردار کہہ رہا تھا دنیا والوں یاد رکھنا الحق مال علی وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر مدینے والے محمد نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑ جائے۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، تیرے محمد کو اتنا یقین حق پہ نہیں تھا جتنا علی پہ تھا۔ یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی اہلی حق کا نعرہ لگائے دل کھول کے جواب دو۔ ہم نے ایسے پیر کو ماننا ہے۔ خوش نصیب ہے شیعہ قوم، بلکہ میں یوں کہتا رہتا ہوں کہ ہر نماز میں کم از کم 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی چاہیے اس رحمان رحیم اللہ کی جس نے ہمیں ایسے ہادی رہبر پیشوا رہنما امام عطا کیے ہیں جو ماں کی گود میں بھی ہوں تو امام ہیں۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد بھائی، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ جو جہاں پہ ہوں امام ہیں، جس حال میں ہوں امام ہیں۔ علی کا نعرہ دل کھول کے لگایا کرو، زمانے کو پتہ چلے ہم علی والے ہیں۔ بندوں کو علی سے بڑا بغض ہے، بندوں، اور ویسے میں بندوں نے ممبر کے تقدس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ جو علی کو بھونکے کل بھی کتا تھا آج بھی کتا ہے۔ چلو بندے کچھ چپ کر گئے۔ جناب قبلہ ملک مختار حسین کھوکھر صاحب، مالک ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے 4 سطریں لکھی تھی، میرا دل ہے میں گھر وطن پہ کھڑے ہو کے شاہجمل میں وہ 4 بابا جی 4 سطریں پڑھتا ہوں، پھر پتہ چلے گا کون بندہ عقیدے والا بیٹھا ہے، کون علی کو سوچ کے ماننے والا بیٹھا ہے۔ بابا جی دعا کیجئے گا۔ انہوں نے کہا تھا پنجابی کی سطریں ہیں، انہوں نے کہا تھا ستے رہن ہمیشہ ستے، ستے رہن ہمیشہ ستے، چوکن والے چوکن پہ گئے، ویک زوار علی کو جگ وچ اپنے کتے بھوکن پہ گئے۔ ایام دا ملانگا حضرت علی علیہ السلام خائمان رہنا پہ سکتا۔ میری آواز، علی ولی دی مدد دا منکر، علی تو ڈر کے ذرا حیا کر، علی ولی دی مدد دا منکر، علی تو ڈر کے ذرا حیا کر، ہے ذکر حیدر، ہے ذکر اللہ، علی علی کر، خدا خدا کر، جے ذکر حیدر تے سنتا سکتا تا اپنی ماں دا صدا گلا کر۔ کروڑا کھاندن، 1 2 3 دی گال نہیں، کروڑا کھاندن، کروڑا کھاسن، انہاں شریفاں کوئی تھوڑ کوئی نہیں، جے تو نہ ہو علی دے در تے تے حرامی دی لوڑ کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس دعا ہو، دعا فرماؤ، دعا دعا دعا، بسم اللہ، پوری توجہ جی۔ علی کو ماننا ہے، سوچنا نہیں۔ علی، بندوں کو علی سے بڑا حسد ہے، بندوں کو علی برداشت ہوتا ہی نہیں، کوشش ہے کہ یہ علی علی مٹ جائے، یہ علی علی کرنے والے مٹ جائیں۔ میں کہتا رہتا ہوں جب علی کے نوکر تجھ سے نہیں مٹے، علی کیا مٹے گا؟ چلو ذہن میں 1 شعر 2 سطریں آ گئی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ بندوں نے کوشش کی ہے کہ یہ علی والے مٹ جائیں، یہ عزاداری مٹ جائے، یہ حسین حسین مٹ جائے، یہ علی علی مٹ جائے، یہ مجلسے مٹ جائیں۔ بندوں نے بم دھماکے کرائے، کبھی کراچی میں دھماکہ کہ یہ حسین حسین مٹ جائے، کبھی پارا چنار ہنگو میں دھماکہ، کبھی لاہور گاما شاہ میں دھماکہ، کبھی چکوال میں دھماکہ۔ میں اسے کہہ رہا ہوں بارود کے شولوں سے ڈراتے ہو لئینوں، اندھے ہو کبھی آگ پہ ماتم نہیں دیکھا۔ شیعہ نہیں جیسا ہاتھ نہیں چاہیا بھائی، اے میں آ رہے تیرا، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، اچھے حیدری، کیا بات ہے۔ علی والوں کو مٹاتا ہے، علی کو مٹاتا ہے، تو اسے علی والے نہیں مٹتے، علی والے نہیں مٹتے، علی کہاں مٹے گا؟ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ علی علی کم ہو جائے، علی علی مٹ جائے۔ چلو بات چلی ہے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، زندگی موت کا پتہ نہیں،
بندہ میرے ساتھ صرف عقیدے والا بولے، باقی بندوں کی داد کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بیٹھے رہے چلا جائے فرق نہیں پڑتا۔ پوری توجہ جی، بسم اللہ جی، پوری توجہ جی۔ علی علی مٹ جائے، یہ علی کبھی مٹانے کی کوشش کی ہے مولویوں کے ذریعے، کبھی مفتیوں کے ذریعے، کبھی فتووں کے ذریعے کہ یہ علی علی مٹ جائے، یہ کوئی علی علی نہ کرے، یہ ہر جگہ علی علی ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ میں منبر پہ کھڑے ہو کے، اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ان کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو، علی مولویوں سے نہیں مٹے گا، علی مفتیوں سے نہیں مٹے گا، علی فتووں سے نہیں مٹے گا، علی بم دھماکوں سے نہیں مٹے گا۔ اگر علی مٹانا ہے پھر حسین کا ذاکر ہو کے مشورہ دینے لگا ہوں، دو کام کر لے، اگر یہ کام کر لیے پھر علی کا نام کوئی نہیں لے گا، اگر یہ کام ممکن نہیں پھر غیرت کر، علی کو مان، علی کو سوچ نہیں ہے۔ پھر پہلا کام یہ ہے پوری کائنات میں جہاں پہ مسجد نظر آئے اسے گرا، پھر کعبہ جا کے کعبہ گرا، کیونکہ جب تک مسجد ہے علی کا جانا یاد رہے گا، جب تک کعبہ ہے علی کا آنا یاد رہے گا۔ آہا علی نہیں مٹے گا۔ بسم اللہ، تھوڑیاں ربائیاں ہی ساختے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ جی، پوری توجہ جی۔ بندوں نے بسم اللہ جی آج کوشش نہیں کی، ایک کانفرنس ہوئی تھی ضیاء کے دور میں، بندہ منبر پہ وہ آئے علی کو وہ مانے جسے زندگی سے علی پیارا ہو، جسے علی سے زندگی پیارا ہو، بندہ علی ولی اللہ چھوڑ دے۔ ضیاء کے دور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس نے مرضی کے، میں ایک لفظ کا ضامن، مرضی کے مولوی سامنے بیٹھائے، انہوں نے کہا جی جی ضرور جی، بسم اللہ جی، انہوں نے کہا یاد رکھنا مجھے دین چاہیے لیکن اس میں علی نہ ہو، مجھے اسلام چاہیے لیکن اس میں علی نہ ہو، مجھے پوری شریعت چاہیے لیکن اس میں علی نہ ہو، پوری دن میرا دل ہے میں آپ کو چائے پلاؤں۔ اس نے کہا ہاں بڑی مزے کی بات ہے، چائے لے کے آؤ، چائے لے کے آؤ۔ وہ گیا، اس نے کپ میں پانی ڈالا، پانی میں پتی ڈالی، چینی ڈالی، اسے کہتا ہے چائے پیو، اس نے کہا بے وقوف ہے، یہ چائے ہے ہی نہیں، اس میں دودھ ہی نہیں ہے، وہ کون سی چائے ہے جس میں دودھ نہ ہو؟ نوکر کہتا ہے قبلہ وہ کون سا دین ہے جس میں علی نہ ہو؟ یا علی، علی کے بغیر کون سا دین، علی کے بغیر کون سا اسلام؟ پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا میرا وقت ہے، پوری توجہ دی۔ اے محمد تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے، تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے کہ اس ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جو رشتے میں علی کا بھی باپ ہے، اس پہ فتوے۔ جناب محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث ہے، کلو مولود یولدو علی فطرت الاسلام۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، پالنے والا مسلمان بنائے گا، بندہ کافر کے گھر پیدا ہو، پالنے والا کافر بنائے گا، بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، پالنے والا شیعہ بنائے گا، بچہ سنی کے گھر پیدا ہو، پالنے والا سنی بنائے گا۔ میں تجھے بتاؤں، جسے تو کافر کہتا ہے 2 بچے اس نے پالے ہیں، جسے تو مسلمان کہتا ہے 2 بچے اس نے پالے ہیں، 2 بچے ابو طالب نے پالے ہیں، 2 ابو سفیان نے پالے ہیں۔ جو ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا۔ جو ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا، دوسرا علی بنا۔
ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا، ایک نبی بنا، ایک علی بنا۔ فضائل اتنا ہی کافی۔ دو چار جملے مصیبت کے۔ ناظم میرا دعا کرے سو، میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، حاجی صاحب جی میں بیراواں دا حکم ہے بھئی کوشش کرے آئے فضائل اپنی مرضی نال چپڑے آئے، مصائب دی کوشش کرے آئے بھئی اپنے علاقے دے ماحول مطابق کوشش کرے آئے جو سن مصائب دے چار جملے سن اپنی زبان ہی سناؤ۔ میں کوشش کرنا مزاج تو ہٹ کے بزرگ عزادار بچے سمجھ کے ہائے کریں۔ میں ہر ممبر تے آدھا رانا پڑھنا والا جتنے فضائل پڑھے، جتنے نعرے لگن، جتنی واہ واہ ہوئے، دل اس ٹائم مطمئن ہوندے جدہ پڑھنا والا غریب دے دکھ پڑے۔ مرحبا 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 تے سنن والا کم از کم سن کے ہائے کر دے وے۔ جڑی پردے چ بی بی آئی ہو تیرے میرے نعریاں واسطے نہیں آئی، وہ اتنا سفر کر کے آئی ہے جو ذاکر مظلوم دے دکھ پڑے، اے عزادار ہائے کریں۔ چلو میں ایک اکھا نہ روایت پڑھئے تے وہ پڑھ چھوڑا۔ بروز معاشر توحید دی آواز آسی، میں مصائب سمجھا کے پڑھنا چاہنا۔ فضائل جی میں دل کی کر سنیا کر مصائب مظلوم دی مظلومیت دی کہانی، کوشش کریں غریب بن کے سنیں۔ میں مصائب فضائل کدی منت نہیں کیتی، حسین دا ذاکروں کے ہاتھ جوڑ کے منت کرے نا۔ غریب دی غربت دی کہانی ہے، مظلوم بن کے سنیں، غریب بن کے سنیں۔ توحید دی آواز آسی، یا فاطمہ ادخل الجنہ۔ توحید دی آواز آسی، محمد دی دھی جنت چ داخل ہو۔ وہ تیرے مقام تیرے میار دی 70 پیاداں اپنا میار سمجھ عزادار دا مقام اور میار کتنا ہے۔ یا سیدہ جنت چ داخل ہو، اے تواڈے بچیاں دی جاگیر ہے۔ صاحب کتاب پیادے ینظرنا یمیناً و شمالا، محمد دی زخمی دی پہلے سجے ویک سن وات کھبے ویک سن تے رو کے آکھ سن میرے مولا میں جنت چکینے ونجا اجا او آئی نہیں جڑے دنیا چ میرے حسین نو روندے رہن۔ امیرے جیسا بندے ہائے نہیں کی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شالا کسی اور غم میں نہ رو، جی میں نہ کرا نسل آبادوں میں نزادارہ دیاں۔ کوشش کریں کسی دی خوشامت کسی لالچ اے آنسو نہ بیچیں۔ دنیا دا رنگ تبدیل ہو گئے، اے بھائی ہون پہ پڑھ دے آنا جو بندیاں نو چار بندیاں تے سہارے، لانت ایسے ذاکر تے جڑا بندیاں دا سہارا لوے۔ مصائب مظلوم دی عطا او عطا کریں تے ہن جان دیئے، ہائے تیرے واسے چے کم از کم ہائے اتنی کریں، پردے علی بی بی راضی ہو کے ٹر جاوے۔ بڑے ہی دکھن۔ چلو ایک روایت اور چپڑا، جس ٹائم جناب سیدہ آمن لگ سننا تے ندا دے ونالا ندا دے سی، یا اہل الماشر سار جھکاؤ اکھاں بند کرو۔ مولا کیوں بند کراں؟ توحید دی آواز آسی اکھاں بند کرو، ہن محمد دی زخمی دھی پیان دیئے۔ امیر بندے دا میں زامن ہی نہیں، جیڑا عزادار آدھے میں نو کراں بابا جی تسی حکم کرو، جیڑا گھر رومن واسطے آدھے وہ سار چاہے۔ محمد دی زخمی دھی پیان دیئے، حدیث ہے محمد مصطفیٰ دی۔ سوال کرن والے سوال کیتا مولا سر مردان دی اکھا جھک سن یا مستورہ دیاں؟ فرمایا عورتاں واسطے ہی حکم ہو سی جو اکھا بند کرو۔ مولا عورت تو پردہ نہیں تو پھر عورتہ دی اکھا کیوں؟ میری ماما بہنہ ہائے کر چھڑے آئے، عورتہ دی اکھا کیوں بند ہو سن؟ راج رنہی نبیان دا سردار رو کے پیا دن تین کیڑا پتا اللہ نگاہ میں اس تو بند کرے سی، کیونکہ جس حالت چ بطول آمنے کوئی ویک ہی نہ سک سی۔ بطول دا ایک ہاتھ پاسے دیو سی، سار چاہ کے آگ سی میرے مولا من دا ساتھ سی، میرے پترہ تے دھیاں دا جرم کیا ماتم کر تیرے مذہب چ ماتم جائے۔ یا زہرا یا سیدہ بھائی مرحبا، میں نو کر اللہ ماتم قبول کرے، اللہ ہائے قبول کرے۔ ایڈے غریب نے ایڈے مظلوم ہیں، میں نو کرا جی کیڈے غریب ہیں۔ کدی بھی علی ولی اللہ نہ چھوڑیں، کدی بھی علی نہ چھوڑیں، بڑا خرچ علی ولی اللہ تے اس گھرانے دا۔
علی ولی اللہ دی ہی وجہ ہے جس وجہ تو مسلمانہ علی دے پترت دھیاں نو بڑا مارے ہے۔ میں امتیاں میں کوئی لفظ کھول کے نہیں پڑھ سکدا، چھپا بھی بابا جی نہیں سکدا، تسی بہتر جان دیو قرآن سورہ ہود چلا پیا فرمیندے دنیا لیوں یاد رکھنا جیڑا بندہ ظالم دے ظلم تے پردہ دے سی نا، ظالم دے ظلم چھپے سی، وہ بروز معاشر ظالم دے نال معشور ہو سی۔ پڑھ دے اس وجہ تو متبار و امام چا پوچھے جدہ اکھی نال پڑھے آئی وات مومنہ تو چھپائندہ کیوں رہی ہے؟ مرحبا 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 بھائی، اللہ ماتم قبول کری، اللہ ہائے قبول کری۔ انہا بڑا ہی مارے، کتاب دا نام ہے مفتاح الجنہ، ہون بھی میری گڈی اس موجود ہے، مفتاح الجنہ۔ اس دے وچ صاحب کتاب نے چار چیزیں جنہاں تاریخ نال پیارے، جناب نواز کربلائی صاحب نے اردو ترجمہ کیتے، چار چیزیں لکھی ہیں، مختلف لکھیاں نے، 4 ضربہ لکھیاں نے، جو کیڑیاں 4 ضربہ نوکھیاں بات لکھے نے، وہ کیڑے 4 تماچے نے جڑے ظلم نہ لگے ہیں، مختلف 4 چیزیں لکھیاں نے۔ اسے دے وچو 4 جملے پڑھنا چاہنا تے ممبر سیدزادہ دے حوالے کراں۔ انہوں نے ایک مصائب دی 70 لکھیے، انہوں دے کتاب دے وچ ایسیاں 4 بھیناں دا ذکر کیتے جڑے کٹھے بھراواں دیا لاشاں تے آئیں۔ سمجھ گئے نزدار میں کہ پڑھنا چاہنا، سمجھ گئے جڑے سمجھ گئے انہوں دا ہاتھ سینے تے آگئی ہے بھائی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ 4 بھیناں لکھیاں نے، وہ پیادن پہلی بھین عمر ابن عبدالواد دی بھین، جدہ مولا علی نو قتل کیتے نہ تینو ملی اطلاع جو میرا بھرا قتل ہو گئے۔ ازادار ماتمی ہائے کرن نہ کرن، میرا جتنا مسائب ہے میریاں ماما تے بہناں مرشزادیاں دے حصے دا مسائب ہے، بہن دا مسائب ہے نا تے پتہ اس بہن نوے جڑے کٹھے بھرا دی لاش تے آندی ہے۔ بندہ امیر ہے جڑا ہائے نہ کرے، انہاں لکھے جدہ اس نو پتہ چلے نا جو میرا بھرا میدان اچ قتل ہو جائے، میں 4 لفظ آ کے ممبر چھڑیندہ پیاں، اے روندی پٹدی ماتم کر دی ہوئی میدان اچ آئیے۔ جدہ بھرا دی لاش تے آئیے نہ تے لاش ڈٹھیس، اے وقت رنی نہیں، چپ کر کے کھلو گئی۔ نال علی اور تاکہ بھرا مری بھی آئی، ماتم کر آدھی نہیں میرے واسطے فخر دی بات ہے۔ نال علی عورت ہاتھ پکڑے ہو سکتا تیرا بھرا قتل ہے، میں ایک لفظ دا زامنہ، میں پہلے دسے کتاب ہون بھی میرے کول موجود ہے۔ ہاتھ پکڑ کے آدھی ہے بھرا قتل ہو جائی، روندی کیوں نہیں؟ خوشی دی بات کیویں، فخر دی بات کیویں؟ اے آدھی اس وجہ تو فخر دی بات ہے جو جس اینو قتل کیتے ہیں نا بندہ شریف آئی۔ مرحبا 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 بھائی۔ او سا کیا تین کیویں پتہ لگے؟ رو کے آدھی ہے تین پتہ ہے نا اے عرب آلیاں دا رواج ہے، اے جس نوی مرین دین بات مارن دے بعد لٹین دین، او جیس ہمارے اس لٹیا نہیں، میں لگ دے کوئی اللہ نصب انسان آئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں نوکرہ بھائی، سینے تے ہاتھ مار تیرے مذہب جماعتم جائزے۔ اس لکھے دوئی بہن جناب صفیہ مرحب انتر حارس دی بہن، جدہ خیبرچ علی مرحب نو مارے نہ تینو اطلاع ملیے۔ صاحب کتاب پہ لکھ دے کچھ واصل جہنم ہو گئے، کنانو محمد حکم نال علی قید کیتا، قید کر کے بلال دے حوالے قیدیاں لی رستی کیتی۔ انشاءاللہ میں لفظ سمجھا لیں تے عزدار ہائے کر لمن۔ بلال لے کے ٹورن تے محمد مصطفیٰ دے سامنے آئین، محمد مصطفیٰ نگاہ کر دے صفیہ دے چہرے تے نگاہ رکی۔ نبیاں دا سردار فرمیندن صفیہ تو مرحب دی بہنے؟ آدھیے ہاں میں بہنا۔ نبیاں دا سردار چہرہ ویک کے فرمیندن میں لگ دے تیرے اتے کسی ظلم کیتے۔ اے آدھی مولا میرے اتے بڑا وڈا ظلم کیتا نے، تو ان لے کے کون آ جائے؟ صفیہ اشارہ کیتے بلال علیہ پاس ہے۔ نبیاں دا سردار فرمیندے بلال کیڑا ظلم کیتے ہی؟ میں دسات سہی بلال آدھے مولا آپ پوچھ لو۔ نبیاں دا سردار فرمیندے صفیہ میں دسات تین تماچا کہے مارے؟
تین تازیانہ عزادار بندہ ہائے نہ کرے ہو نہیں سکتا تازیانہ کہہ مارے اے آدھیے نہ میں نے کسی تماچا مارے نہ میں نے کسی تازیانہ مارے بات ظلم کیڑا کیتا نے اے رو کے آدھیے انہ میں نے قیدی کر کے اتھو گزارے جتھے میرے بھرا دی لاش آئی نبی سردار فرمیندے بلال تین پتہ نہیں بھیڑا نو بھراوان دیا لاشا تو نہیں گزریندا میں آدھا مولا اے یہودی دی بھیڑا یارہ محرم کرملا دے میدان بھرا دا نام حسین بہن دا نام زینب مرحبا 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 تیسری بہن انہاں دا نام بھی صفیہ جناب حمزہ دی بہن جداں جناب حمزہ نو شہید کیتا گیا نا تے بہن نو لگ گئے پتہ اے روندی ہوئی آئیے سامنے لاش جناب حمزہ دی جداں نبیان دے سردار آندہ ڈٹھے نا نبیان دے سردار چادر لہا کہ جناب حمزہ دی لاش چھپائیے رو کے فرمیندے نا او بہنے اے بھرائے متا مرن تو پہلے مر جاوے چوتھی بہن سن تے میں سلام کراں صاحب کتاب پہ لکھ دے بھرا دا نام حسین بہن دا نام زینب دا محرم ڈھلی ہوئی دیگر تیرا ضربہ لینا کمینیاں کعبہ دین دا ڈھائے بندے ازادار ذاکر ہائی صاحب پڑھ دے نزادار دی ہائے دا میں آنکھوں سوسنے جستے عالیہ مہر لامنی ہے بندے پڑھ دیں جو انہا خیام لٹیں میں نے ممبر دی قسم انہا صرف خیمے نہیں لٹے ایک ٹائم اچھ دو نو لٹے آنے خیمے اچھ بہن نو لٹے آنے میدان اچھ بھرا نو لٹے آنے مرحبا 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 بھائی اللہ ہائے قبول کرے یارہ محرم بس سلام کرنا ہتھے چھ ہتھ کڑیاں ماں کے لے پئی بھرا دی مقتل گاہچ توڑے مشاہدے دی بات ہے بھرا مر جاوے بہن دور ہوئے انتظار کر دیں بول کے ازادار دسو جو بہن آندھی پئیے بے شک جنازہ قبرستان پہنچ جاوے جدہ بہن پہنچ دیئے نا ہر کوئی آدھے راہ دیو مرن آلے دی بہن آ گئی ہے ہر کوئی راہ دیں دے بہن آن دیئے مرضی دے نال کفن دا لڑ ہٹائیں دیئے بچ اتنی دیر دل کرس رون دیئے یارہ محرم آئی کربلا دا میدان آئی بہن لٹھیے کفن آئی پتھرہ دا ڈھیر آئی پتھرہ دے ڈھیر تے آکے پیا دیئے مدینے اللہ حسین تو ہیں اگر تو حسین وقت میں تائے سوال کرے نیا حسین فرمیندے نے پوچھ کیڑے سوال رو کیا دیئے اگر حسین تو ہیں وقت مندسا این راسو کا یا آخیہ این لباسو کا یا آخیہ این سبابو کا یا آخیہ رو کیا دیئے اگر تو حسین وقت مندسا تیریاں رگاں کہیں کٹیاں تیرا لباس کہیں لٹے تیری انگل کہیں کٹھیے تڑپے حسین رو کیا دن ایک سوال دا جواب دے این رداؤ کے یا اختی زینب مندسا او تیری چادر کہیں لٹیے اللہ لعنت اللہ